السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن تبعہم ووالاہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مبارک ہو مومنوں، آئی ہے شب برات، مبارک ہو مومنوں، آئی ہے شب برات، رحمت خدا بن کے چھائی ہے شب برات، رحمت خدا بن کے چھائی ہے شب برات۔ رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے، رب قدیر بندوں سے یوں کہتا ہے، مانگ لو ہم نے بنائی ہے اسی لیے شب برات، مانگ لو ہم نے بنائی ہے اسی لیے شب برات۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، آج کی یہ مقدس رات رحمتوں والی، مغفرتوں والی، برکتوں والی، گناہوں سے نجات دلانے والی، جنت میں کئی لوگوں کا ٹھکانہ بنانے والی یہ متبرک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان دنیا کی طرف عروج فرما کر بلندیوں پر لے جا کر وہ قرب خاص عطا فرمایا، وہ قرب خداوندی عطا فرمایا جو کسی اور نبی اور رسول کو وہ قرب عطا نہیں کیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ کس سے خوش ہوتے ہیں، جب ان کی امت کے ساتھ سرفرازی کی جاتی ہے تو ہمارے حبیب خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ فرمایا، اے حبیب ہم آپ کو معراج کی رات میں بلا کر اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، تو کیا ہوا، آپ کی امت کے لیے ہم شب برات عطا کر رہے ہیں تاکہ آپ کی امت اس شب برات میں ہمارے قرب سے سرفراز ہو کر ہمارا قرب حاصل کر لے۔ ہم آپ کو اوپر بلا کر قرب عطا کیے تھے، لیکن آپ کی امت کی خاطر آج ہم آسمان دنیا پر آ کر آپ کی امت کو قرب عطا کر رہے ہیں۔ چنانچہ روایتوں میں کیا آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چھماچھم برستی ہے، اور غروب شمس کے ساتھ جب سورج غروب ہوتا ہے آج کے دن، تو جیسا یہ رات شروع ہوتی ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ینزل، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق، اپنے علو شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ بندوں پر کرم نوازی ہے، یہ امت مسلمہ پر اس کی یہ شفقت اور مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو
اپنے قریب کرنے کے لیے، بندوں کو گناہوں سے چھٹکارا دلانے کے لیے، بندوں کو عذاب سے دور کر کے، دوزخ سے دور کر کے جنت کے قریب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات کو امت محمدیہ کے لیے عطا فرمایا۔ رحمت حق بہانمی جویت، جو کہا جاتا ہے رحمت حق خدا تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، یہ وہ ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے کسی بھی طرح میرے رحمت کے مستحق بن جائیں، کسی بھی طرح وہ گناہوں سے باز آ جائے، مغفرتوں کا پروانہ ان کے ہاتھ کو مل جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ گوارا ہے۔ وہ رحمت اللہ کی یہی چاہتی ہے کہ بندوں کو میری رحمت ہر ایک کو حاصل ہو جائے، کوئی میری رحمت سے دور نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندوں کو عذاب دیا جائے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ تمہارے کو عذاب دینا ہمارا مقصد نہیں، تم کو رحمت سے سرفراز کرنا ہمارا مقصد ہے۔ عذاب دینے کے لیے ہم تم کو پیدا نہیں کیے، ہم تم کو پیدا کیے ہیں رحمت کا حصہ تمہارے مقدر میں بن جائے۔ ہم تم کو جنت کے لیے پیدا کیے ہیں، جنت کے مستحق بنانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ جہنم میں لے جا کر تم کو عذاب دینے کے لیے ہم پیدا تم کو نہیں کیے، کیونکہ عذاب دینے میں ہم کو دلچسپی نہیں، ہم کو تو تمہارے اوپر رحمت اور ہماری رحمتوں کی بارش چھماچم برسانے میں ہماری یہ مصلحت بھی ہے، ہمارا منشا بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت محمدی کے ساتھ یہ سرفرازی فرما رہا ہے، یہ کرم نوازی فرما رہا ہے، ارے ندائیں فرما رہا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، وہ آئے مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ علماء کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب برات کو رمضان سے یہ 15 دن پہلے یہ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں کہ شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بادل امنڈ کر آ جاتے ہیں اور برسنا شروع ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو رحمت الہیہ کی بارش چھما چھم برسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد گویا کہ یہاں سے بندوں کو تیار کیا جا رہا ہے، یہاں سے بندوں کو پریکٹس کرائی جا رہی ہے۔ اے لوگو، تم اب رحمت کا حصہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، ہماری رحمتوں سے سرفرازی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو دیکھو آج ہی سے ہم شعبان کے مہینے سے تم کو ہم اپنے رحمتوں کا حصے دار بنانے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے در پر، آج سے آ جاؤ اور آج سے ہمارے در پر آ کر رجوع کر لو، تاکہ تمہارے لیے رمضان کے مہینے میں تم کو نیکیاں کمانے میں کوئی دشواری نہ ہونے پائے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے۔ حدیث شریف میں اب میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت حاصل کیا، اس سے بھی اشارت النفس سے اس آیت کی، اس رات کی اہمیت اور اس کی افضلیت کے تعلق سے ہم کو اشارہ ملتا ہے۔ ویسے مختلف احادیث شریفہ میں ہم کو آج کی مقدس رات کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم کو مختلف احادیث میں ہم کو اشارہ ملتا ہے۔ اتنے احادیث ہیں کثرت سے وہ احادیث ہم کو یہ کتابوں تاریخ حدیث کی کتابوں میں ہم کو ملتے ہیں، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ علماء نے فرما دیا، اور جو اہل علم ہیں، علم والے ہیں، اگرچہ کہ وہ عقیدہ ان کا خراب ہوگا، لیکن علم اگر ان کے اندر پایا جاتا ہے، ہر ایک نے آج کی رات کے تعلق سے مانا ہے، اس کو تسلیم کیا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج کے وہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان کی طرح اگر آپ سرسری معلومات حاصل کر کے اعتراض کر رہے ہیں، وہ اور بات ہے، لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، یہ اور بات ہے کہ عقیدہ ان کا خراب ہوگا، لیکن علم جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، وہ اگر بدعقیدہ بھی کیوں نہ ہو، لیکن وہ لوگ کیونکہ ان کو علم ہے، احادیثوں کو انہوں نے مطالعہ کیا ہے، تو اس بات پر متفق ہے کہ آج کی رات کے تعلق سے جو احادیث شریفہ میں روایتیں آئی ہیں، اگرچہ کہ وہ روایت ضعیف ہونے کے باوجود اتنے طریقوں سے روایتیں آئی ہیں، اتنی کثرت سے روایتیں آئی ہیں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کو ماننا پڑے گا ہمارے لیے۔ اور وہ جیسا کہ اس سے پہلے ہی کہا گیا، وہ علامہ ابن تیمیہ ہو، ابن قیم ہو، الامام شوکانی ہو اور عبداللہ ابن مبارک، یہ
غیر مقلدین کے یہ پیشوا اور امام سمجھے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ آج کی رات کے تعلق سے جو احادیث شریفہ ہم کو ملتی ہے اس کا ہم سرے سے انکار نہیں کر سکتے۔ آج کی فضیلت یہ ہم اس بات کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہر کوئی مان رہا ہے، ہر کوئی تسلیم کرتا ہے آج کی رات کی فضیلت کے تعلق سے۔ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو کیوں بنایا ہے؟ حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کون علی؟ باب العلم، جو جن کو علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر ابن ماجہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی جب 15ویں شب ہو تو تم فقوموا لیلہا، تو رات میں عبادت کرو، صوموا یومہا، اس کے دوسرے دن روزہ رکھو۔ کیوں؟ فإن اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ ینزل الی سماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر یہ نزول فرماتا ہے، اور نزول فرما کر ینادی، یہ اعلان کرتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش اور اس کو بخشش کا پروانہ عطا کر ڈالوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مجھ سے رزق طلب کرے، میں اس کے رزق میں کشادگی عطا کروں گا۔ اب دیکھیے یہاں پر کیا کریم داتا کا دربار ہے، کیا سقی دربار ہے کہ دیکھیے یہاں پر بغیر مانگے کے، بغیر مطالبہ کیے کہ رب تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہا ہے، ارے آؤ ہمارے در پر آؤ، ہم اپنا در کھول کے بیٹھے ہیں، کیا مانگتے ہو مانگو، کیا چاہتے ہو ہم تم کو دینے کے لیے راضی ہے، دنیاوی سوال ہو ہم دیں گے، اخروی سوال ہو دیں گے، تمہارے مقاصد کو ہم بر لائیں گے۔ آ کے تو دیکھو، وہ ادھر ادھر در بدر پھرنے والوں ہمارے در پہ تو آ کر دیکھو۔ یہ سقی دربار، یہ داتا کا دربار ہے۔ ہم کسی بڑے بادشاہ کے دربار پہ جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہاں دربار میں ہم کو کچھ ملے نہ ملے، لیکن یہ دربار ایسا دربار ہے کہ یہاں پر جا کر لینا نہیں پڑ رہا ہے، وہ کریم اور سقی داتا ہم کو بلا کر عطا فرما رہا ہے۔ یہ اسی کا، اور وہ بھی اس کی عطا کا کیا معاملہ ہے؟ اس کی عطا اور اس کی سرفرازی کا یہ معاملہ ہے کہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، تم مغفرت طلب کرنا چاہتے ہو، مغفرت دیں گے، دنیاوی رزق طلب کرنا چاہتے ہو، دنیاوی رزق عطا کریں گے۔ نوکریوں کے لیے در بدر ٹھوکریں مارتے ہوئے پھرنے والوں، ادھر ادھر یہ مختلف اپنے آقاؤں اور اپنے بڑے لوگوں کی جی حضوری کرنے والوں، وہاں جی حضوری کر کے تم نے دیکھ لیا، ہمارے دربار میں بھی آؤ، کبھی ہمارے بارگاہ میں بھی گڑ گڑا کر دیکھو کہ تو ہم تمہارے رزق میں کتنی کشادگی عطا کرتے ہیں، تمہارے رزق میں کتنی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو؟ ہم تمہارے رزق دینے کے لیے ہم تمہارے لیے تیار ہے۔ ارے ہم تو تمہارے باز جو ہوں گے، تمہارے جو بھی وہ بڑے پیشوا ہے، تمہارے جو نوکری دلانے کے لیے تم کو کوشش کر رہے ہیں، بڑے منسٹروں کے پاس جاؤ گے تو تم کو دلا بھی سکتے ہیں، نہ بھی دلا سکتے ہیں، لیکن ہمارے دربار میں آ جاؤ، ہم تم کو دینے کی گارنٹی دے رہے ہیں آج کی رات۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے، الا حل من مسترزق فارزقہ، ہے رزق طلب کرنے والا مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اس کے رزق میں کشادگی عطا فروں۔ حل من مبتلا، ہے کوئی مصیبت زدہ، کسی مصیبت میں اگر مبتلا ہے تو وہ میرے سامنے اپنی مصیبتوں کو رکھے، میں فاعافیہ، میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا، اس کی بیماری کو دور کروں گا، اس کے مرض کو دور کروں گا۔ یہ اپنے امراض کو دور کرنا ہے، اپنے بیماریوں کو دور کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ندائے دے رہا ہے، آج سچے دل سے آ جاؤ، صدق کے دل سے آ جاؤ، ہم پر یقین کرتے ہوئے، ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے تم ہمارے بارگاہ میں آ جاؤ۔ یاد رکھو، تم اگر صدق کے دل سے اگر آ جاؤ گے، سچے دل سے اللہ پر، ہم پر توکل کر ہمارے پاس آ جاؤ گے، ہم تم کو صحت مندی کی دولت سے سرفراز کریں گے۔
تم نے ہم کو پہچانا ہی نہیں، ہماری ذات کیا ہے، ہماری رحمت کیا چاہتی ہے، تم نے ہم کو جانا ہی نہیں، تم نے ہم کو اگر جانتے ہوتے تو ہماری قدردانی کرتے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے نہیں قدر کی، کیوں؟ اللہ کو پہچانا ہی نہیں، اللہ کی ذات کو انہوں نے پہچانا ہی نہیں۔ کیا ذات ہے وہ ذات الذی خلقک، وہ ذات جو تم کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما غرک بربک الکریم، اے بندو میرے، اپنے اس رب سے کس چیز نے تم کو دھوکہ دے دیا؟ ما غرک، کیا دھوکہ دے دیا؟ کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ بربک، تمہارے اپنے رب سے، بربک الکریم، وہ بھی کیسا رب ہے؟ کرم فرمانے والا رب، مہربانی کرنے والا رب۔ یہ تمہارا مہربانی کرنے والے رب سے کیا چیز تم کو دھوکہ دے دی؟ ارے وہ ذات ہے الذی خلقک، جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اے وہ ماں جو تم کو جنم دیتی ہے، وہ تو صرف جنم دیتی ہے، وہ تو جنم دینے کی یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمارے اندر تو ہم نے خلق کی صفت ہمارے اندر ہے، ہم تمہارے خالق ہیں، ہم نے تم کو وجود بخشا تو تمہاری ماں نے تم کو جنم دیا۔ ہماری وہ ذات ہے، تمہارے ماں سے تمہارا جو تعلق ہے، ارے ماں سے تمہارا تعلق تو ایک درجے کا ہے، ہمارا تعلق تو تم سے 70 گنا زیادہ، ماں سے زیادہ درجے ہمارا تمہارے سے تعلق ہوتا ہے۔ یاد رکھو، ہم تم سے جتنا محبت کرتے ہیں، تم کو اگر محبت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال، اپنی محبت کا کہ سیمپل دیا تو ماں کی محبت سے دیا، کیونکہ ماں کی محبت یہ بے لوث ہوتی ہے، ماں کی محبت بے غرض کے ہوتی ہے، ماں کی محبت کوئی غرض کو نہیں چاہتی، ماں کی محبت کسی منفعت کو نہیں چاہتی، ماں ہر حالت میں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم نے اپنی ماں کی محبت کو دیکھا، ارے وہ ماں کی محبت تو ایک درجے کی تھی، ہماری محبت 70 گنا بڑھ کے ہماری تم سے محبت ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، سردی کا زمانہ ہے، اور سردی کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دربار یہ سجا ہوا ہے، اور آپ سردی کی تیزی کی وجہ سے آپ کے سامنے انگار سلگائی گئی تاکہ انگار سے تاپا جائے، انگار سے گرمی اور اس کو سیکا جائے، تو آپ کے سامنے ایک آلہ بنایا گیا، اس کے اندر آگ لگائی گئی، اطراف سے جتنے بھی لوگ تھے وہ آگ کی گرمی سے وہ سیک رہے تھے تاکہ یہ سردی کی تمازت اور اس کی تیزی دور ہو جائے۔ تو چنانچہ آپ اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک عورت آئی، اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کر آئی، اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس نے سوال کیا، اے عمر بتلاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذکاوت عطا فرمائی تھی، وہ فراست عطا فرمائی تھی۔ آپ نے کہا کہ سیدھے طریقے سے ثواب بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جواب ایسا دیا جائے ہمیشہ اس کے ذہن نشین ہو جائے، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ آپ نے کہا اپنے درباری سے کہا اس کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ بچے کو لے لو۔ تو آپ کا درباری، آپ کا غلام، آپ کا نوکر اس عورت کے ہاتھ میں سے بچے کو لے لیا۔ آپ نے کہا کہ وہ آگ جو سلگ رہی ہے اس آگ کے قریب وہ بچے کو کرو۔ تو جیسا جیسا وہ آگ کے قریب کیا جا رہا ہے، ماں بے چین ہو رہی ہے، ماں تڑپ رہی ہے، یہاں ماں کے اندر کپکپاہٹ ہو رہی ہے، تھرا رہی ہے، کانپ رہی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ حضرت عمر سے میں نے سوال کیا تو میرے بچے کو آگ کی طرف کیوں آگے بڑھا رہے ہیں؟ جیسا جیسا آگے بڑھتے گیا وہ بچے کو لے کر وہ آپ کا غلام، اب 2-4 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا وہ آگ کے قریب جانے کے، تو وہ خاتون یہ رونے چلانے لگی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدموں پہ گر گئی اور کہا کہ اگر تم کو جان ہی لینا ہے تو میری جان لے لو، میرے بچے کی جان بچا دو۔ اگر تم کو جان حاصل کرنا ہے، اگر آگ میں جلانا ہے کسی کو تو مجھے آگ میں ڈال دو، میرے بچے کو تم مجھے بچا لو، یہ کہنا تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب وہ خوب گڑگڑانے لگی، رونے لگی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ اے میرے غلام بچے کو ماں کے حوالے کر دو۔ بچے کو ماں کے حوالے کیا گیا۔ جیسا ہی بچے کو ماں کے حوالے کیا گیا تو وہ ماں لے کر اپنے بچے کو یہ کبھی پیشانی کو بسا دے رہی ہے، کبھی رخسار کو بسا دے رہی ہے، کبھی اس کے جسم کو چوم رہی ہے، چوم کے اپنے سینے سے لگا کر خوشی خوشی واپس جا رہی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے وہ خاتون کہاں جا رہی ہو؟ اپنے سوال کا جواب حاصل نہیں کرو گی؟ ادھر آؤ، میں تم کو جواب دینا میرا مقصد تھا۔ ارے آگ میں جلانا میرا مقصد نہیں، میرا رب تبارک و تعالیٰ جب یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو عذاب دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عذاب سے بچانے کے لیے دنیا میں لوگوں کو آئے ہیں، تو ہم ان کے غلام ہو کر کسی کو آگ میں کیوں ڈالیں گے؟ میں تم کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا تھا۔ قریب بلاتے ہیں، بلا کے کہتے ہیں کہ اے خاتون بتلا کہ تو اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو خاتون نے کہا اے عمر رضی اللہ عنہ میں اپنے اس بچے سے اتنی محبت کرتی ہوں، اتنی محبت کرتی ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہوں، میری جان چلے جائے پرواہ نہیں، لیکن یہ بچے کو میرے بچے کی جان نہ جانے پائے، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سن تیرے سوال کا جواب، تو نے یہ پوچھا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں، یاد رکھ تو جتنی اپنے اس بچے سے محبت کرتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، یہ اس کی محبت یہ بندوں کے لیے یہ بہانے ڈھونڈ رہی ہے، رحمتوں کو دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل میں ہم کو ایسی راتیں عطا فرمائی، اور ایسی راتیں عطا فرما کر ہمارے لیے بخشش کا، ہمارے لیے مغفرت کا، ہمارے لیے رحمتوں کا سامان مہیا فرما دیا۔ تو یہاں روایتوں میں کیا رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، حضرت علی نے جو فرمایا تو حضرت علی نے جو یا روایت کر رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کس سے سن کر روایت کر رہے ہیں؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کر روایت کر رہے ہیں۔ یہ باب العلم ہے، یہ جب تک کہ مدینۃ العلم سے جب تک کہ نہیں سنیں گے باب العلم کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتلایا، وہ ہم کو بتلا رہے ہیں، اور بتلا کر یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اے لوگوں میں تم کو آج کی رات کے تعلق سے فضیلت ظاہر کر رہا ہوں تاکہ تم اس رات کی قدر کرو، اس رات کی اہمیت کو تم یہ جانو اور اس کو مانو تم اس کے اندر۔ تو اب یہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روایت بھی کیا، آج کی رات کی اہمیت ہے تو انہوں نے روایت بھی کیا، اور اس روایت کو صحاح ستہ کے ابن ماجہ نے اس روایت کو لیا بھی، اور پھر یہی نہیں بلکہ ترمذی شریف میں جو بخاری مسلم اور 2-3 کتابوں کے بعد اس کا درجہ ہے، ترمذی شریف کے اندر تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر اور باب بانا ہے، باب ما جاء من لیلۃ النصف من شعبان، کہ یہ چیپٹر یہ باب کس تعلق سے ہے؟ یہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب کے تعلق سے یہ چیپٹر اور باب ہے یہ۔ تو انہوں نے باب ہی باندھ دیا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر الگ سے باندھ دیا۔ اب بتائیے کہ آج کی رات کی اہمیت اگر نہیں رہتی، اس کی فضیلت اگر نہیں رہتی، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک باضابطہ چیپٹر بنا کر باب بنا رہے ہیں کہ آج کی رات کی اہمیت کے تعلق سے آج اس میں کیا آیا ہے، اور چنانچہ اس کے اندر روایت کرتے ہیں، اس کے اندر تو اس میں روایت میں اور کیا آ رہا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، دوسری اور احادیث شریفہ کی کتابوں میں روایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن، آج کی رات میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اضافہ روایتوں میں دوسری یہ آ رہا ہے کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے مغفرت اور بخشش عطا کر دی جاتی ہے آج کی رات میں، کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں سے ان مغفرت عطا فرماتا ہے اور بخشش کا پروانہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے، اب وہ مثال جو دی جاتی ہے
تو اس زمانے میں جو چیز کثرت سے پائی جاتی ہے اس کی مثال دی جاتی ہے۔ تو حضور کے زمانے میں کثرت سے بکریوں کا کیا جو ثبوت تھا، کثرت سے بکریاں جس کے پاس پائی جاتی تھی وہ بنی کلب کا قبیلہ تھا، تو اس کے پاس کثرت سے پائی جاتی تھی۔ تو یہاں پر مثال کس میں دینا ہے؟ کثرت میں دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی کثرت کے ساتھ آج کی رات گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور بطور سیمپل اور مثال کے دے رہے ہیں کہ اگر تم کو کثرت کو معلوم کرنا ہے تو بنی کلب کے بکریوں کو دیکھ لو، بنی کلب کے بکریوں کی تعداد گن نہیں سکتے تو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کا تم شمار کر سکتے ہو۔ ایک بکری کے بالوں کی تعداد ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ارے ایک بکری کے بالوں کی تعداد تو دور کی بات ہے، ایک اگر ہم مٹھی بھر بکری کے بالوں کا گچھا اگر پکڑ کر کھینچے، اس کو اگر گننا اور اس کو شمار کرنا چاہے تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو ایک بکری کے ایک مٹھی بھر بال کی ہم شمار نہیں کر سکتے، تو کل ایک بکری کے بالوں کا شمار کون کر سکتے ہیں؟ جب ایک بکری کے بالوں کا شمار نہیں کر سکتے تو بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کا شمار کون کر سکتے ہیں؟ تو یہ معلوم ہو رہا ہے، اس بات سے پتہ چل رہا ہے آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے گناہ گاروں کو گناہوں سے مغفرت عطا فرماتا ہے جس کی کوئی حد و حساب ہی نہیں رہے، اس کا کوئی لا تعداد انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں گناہ گاروں کو مغفرت کا پروانہ اور بخشش کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ رات اور یہ رات کی فضیلت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اس رات کو ہمارے لیے مہیا فرمایا۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو سابقہ گزشتہ سال ہمارے اندر موجود تھے لیکن آج ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ رات عطا فرمائی اور رات عطا فرمانے کے ساتھ ہم کو زندگی بھی عطا فرمائی، صحت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ راتوں سے ہم کو یہ غنیمت سمجھنا، اس راتوں سے ہم کو فائدہ حاصل کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی میں جب تک چاہے یہ انسان کو سدھرنے کا، توبہ کرنے کا اگر اس کو موقع ہے تو زندگی کے جب تک کہ سانسیں چل رہی ہے اس وقت تک موقع ہے۔ اگر آپ زندگی کی سانسیں ختم ہو جائے گی اس وقت مہلت اور وہاں پر اس وقت کوئی آپ ڈھیل مانگیں گے تو وہاں آپ کو ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ تو یہاں پر دنیا میں جب تک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے لمحات کو، زندگی کے گھڑیوں کو ہم کو اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والے اعمال کر سکیں۔ ایک بزرگ کے تعلق سے آتا ہے، ایک مذہوب قسم کے بزرگ تھے، وہ راستے میں گزر رہے تھے، ایک مقام پر گزرے، بھرا بازار ہے، لوگ کاروبار میں مصروف ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار میں منہمک ہے، ہر کوئی اپنے کاروبار اپنے مشاغل میں مصروف ہے۔ تو وہاں پر آپ بازار میں رک کر رونے لگے۔ ادھر سے ایک صاحب جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اے مذہب صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جائیے، کیا مجھ سے پوچھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصرار کیا کہ بتائیے کیا وجہ کیا ہے اس کے اندر۔ تو وہ مذہب صاحب نے کہا کہ میں رو رہا ہوں، یہ کاروباری کرنے والے لوگوں کے اوپر رو رہا ہوں، ان کے عمل کے اوپر رو رہا ہوں، ان کی روش کے اوپر رو رہا ہوں، تو کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رب تبارک و تعالیٰ سے میں نے یہ مطالبہ کیا، اے باری الہا تو ان کاروبار کرنے والے دنیا میں منہمک رہنے والوں سے تو راضی ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا مطالبہ ہمیں منظور ہے، لیکن ان کو، وہ کاروبار والوں کو چاہیے کہ ہمارے در پر آ جائیں، ہمارے در سے وابستہ ہو جائیں اور سچے دل سے توبہ کر کے ہماری بارگاہ میں رجوع کر لیں، تو آج بھی ہم ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج تو میں نے یہ کاروبار میں منہمک رہنے والے، مصروف رہنے والوں سے کہا کہ اے بھائیو، کہ رب تبارک و تعالیٰ راضی ہے کہ آپ رب کے احکامات کی صرف پابندی کر لیجئے، اپنے کاروبار کو مت روکیے، اپنے مشاغل کو مت روکیے، اپنے یہ تجارت کو مت روکیے، لیکن جب بھی رب تبارک و تعالیٰ کا یہ نماز کا وقت آ جائے عبادت کریے، کوئی اس کا حکم آتا ہے تو اس کے حکم کی پابندی کر لیجئے اور پھر اپنے کاروبار میں مصروف رہیے، تو رب تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ پر رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ میں نے ان کاروبار والوں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اے مذہب صاحب جائیے، آپ اپنا معاملہ دیکھیے، ہم کو اپنے کاروبار میں لگا رہنے دیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ تو میں رو رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو راضی ہے اور بندے یہاں پر راضی نہیں ہیں۔
پھر دوسرا دن چند دن کے بعد ایک قبرستان سے وہ صاحب کا گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ مجذوب صاحب قبرستان کے پاس کھڑے کے رو رہے ہیں، قبرستان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو وہ صاحب جو پہلے ملاقات کرے تھے بازار میں، وہی صاحب نے کہا کہ اے مجذوب صاحب آج کیا معاملہ ہے، آج آپ یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ معاملہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ آج میں نے یہ قبرستان والوں سے کہا کہ اب بھی تم راضی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی کچھ احکامات کی پابندی کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ تو قبرستان والوں نے کہا کہ ہم راضی ہیں ابھی بھی کہ ہم اچھے عمل کر کے توبہ کر کے ہم رب کو راضی کر لیں گے۔ تو میں نے رب سے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت میں راضی تھا، وہ راضی نہیں تھے، وہ دنیا کی مہلت کا وقت تھا، دنیا کے سانسیں، دنیا میں ان کی زندگی کی سانسیں چل رہی تھی، اس وقت ہم نے موقع دیا تھا، وہ راضی نہیں تھے۔ آج دنیا کی زندگی کی سانسیں ختم ہو چکی ہے، اب وہ قبرستان میں آ گئے ہیں، قبر کے یہ اندھیری گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو مہلت دی جائے۔ وہ چاہتے ہیں مہلت، لیکن آج ہم ان کو مہلت دینا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مہلت کا مقام دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر ہوتا ہے، مرنے کے بعد مہلت نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے اس کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم اس کے احکامات کی پابندی کر اس کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب ہم قبر کے گڑھے میں چلے جائیں گے، اس وقت جیسا کہ آیا ہے کہ ایسا وقت، وہ وقت آنے سے پہلے تیاری کرو جس وقت کا کہ یعنی جب تم کو موت آ جائے گی، موت آنے کے بعد تم مہلت مانگو گے، لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے باری الہ مجھے کچھ اور مہلت دے دے، کچھ 10-20 سال مجھے اور دے دے، دیکھ مجھے دنیا میں بھیجا، میں دنیا میں اچھے اعمال کر آؤں گا اور اصدق واکن من الصالحین، خیر خیرات بھی کروں گا اور اللہ کی راہ میں خوب لٹاؤں گا، اکن من الصالحین، نیکوکار بن کر تیری بارگاہ میں دوبارہ آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو موت کا وقت آنے کے بعد کوئی مہلت اس کو نہیں دی جاتی۔ مہلت کا وقت اس کو تم کو دے دیا گیا، تمہاری زندگی کی سانسیں اور اس کے لمحات تم کو دے دیے گئے تھے، اس وقت تم نے نہیں مانا۔ تو یہاں پر یہی بتلایا جا رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ یہ بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کر رہا ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے ما غرک بربک الکریم، ایسی محبت کرنے والے رب کے تعلق سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ ذات، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر ماں سے تعلق، باپ سے تعلق، جتنے بھی تعلقات ہیں وہ تعلقات سب ختم ہو سکتے ہیں، وہ تعلقات، وہ رشتے سب تمام ختم ہو جا سکتے ہیں، مرنے کے ساتھ ہی رشتہ ختم، تمام چیزیں۔ ماں جتنے قریبی رشتہ دار ہوتی ہے، باپ ہو، ماں ہو، رشتہ دار بھائی بہن، سب سے رشتہ ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایک رشتہ وہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، خالق و مخلوق کا رشتہ ہے، وہ خالق کائنات ہے، ہم اس کے مخلوق ہے، یہ رشتہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا اٹوٹ رشتہ، ایسا یہ مضبوط رشتہ ہونے کے باوجود بھی ہم اس رشتے کو ہم اب پامالی کر رہے ہیں، اس رشتے کے اندر ہم غفلت میں، آج غفلت کا شکار ہیں۔ تو یہ راتیں ہم کو یہ للکار رہی ہے، یہ راتیں ہم کو پیغام دے رہی ہیں، اے اپنے رب سے بچھڑے ہوئے بندو، اپنے رب کو ناراض کر کے دور دور پھرنے والوں، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے تو رب کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، رب کی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، روٹے ہوئے رب کو منا لو، اپنی بگڑی ہوئی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ رات ہم کو یہ خوشخبری دے رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے، ہم کو یہ للکار رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے، لیکن علماء کیا فرماتے ہیں کہ گناہوں کی مغفرت کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کے لیے سچے دل کا ہونا، صدق دل کا ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہماری جو بچوں کی طرح جو توبہ ہوتی ہے، ایسی توبہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہم کلے پیٹ لیں، رو لیں، آوازیں نکال لیں آج کی رات میں، پھر دوسرا دن ایک دن گزر گیا پھر وہی حالت ہماری، تو اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کسے کہتے ہیں
توبہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں سدھار ایسا آ جائے جو تو حالت اس کی پہلے تھی وہ حالت تبدیل ہو کر اس کی حالت میں ایسا انقلاب آ جائے کہ گناہوں کی زندگی نیکیوں میں بدل جائے۔ اور جب تم گناہوں کی زندگیوں کو نیکیوں میں بدل دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ تمہارے جتنے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ نام اعمال میں جتنے گناہ ہوں گے ان تمام گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ کیوں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو لوگ توبہ کرے اور نیک عمل کیے تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہوں کو نیکوں میں تبدیل فرما دے گا اللہ تعالیٰ۔ جو سابق میں جتنے نیکیاں تھے، وہ گناہ جتنے تھے، وہ گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندے کی یہ دیکھیے کہ وہ گناہوں سے کتنا اپنا پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کو کرنے کے بعد بھی وہ کتنا اپنے گناہوں سے کتراتا ہوا رہتا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا، نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے کر فرمائے گا، لے اپنے نام اعمال پڑھ، اور اس کے اندر جو تیرے گناہ ہیں اس کو بھی ذکر کر، جو نیکیاں اس کو بھی ذکر کر۔ تو وہ بندہ نام اعمال کو لے کر جب پڑھے گا، قیامت کا میدان ہے، رب کی بارگاہ میں موجود ہے، وہاں تمام فرشتے ہیں، انبیاء تھرا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی اب دیکھو وہاں بندے کا معاملہ کیا ہے۔ وہاں بندے، روایت میں آتا ہے کہ وہ بندہ جب گناہ پڑھنے لگا تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھنے لگا، بڑے گناہوں کو نظر انداز کر دیا۔ چھوٹے گناہ جو اس نے کیے تھے دنیا میں اس کو تو ظاہر کرا، بڑے بڑے گناہوں کو اس نے چھپا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہ انہیں اپنے ظاہر کر دیا کہ میں نے یہ گناہ کیا، فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت یہ گناہ کیا، یہ میرے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے گئے ہیں بار الہ، میں نے فلاں دن یہ گناہ، فلاں مہینے میں یہ گناہ، فلاں سال یہ گناہ، فلاں سال یہ گناہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا اس نے ذکر کیا، بڑے گناہوں کو انہیں پردہ پوشی اور اس نے اس کو اوپر چھپا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، میری رحمت اب یہاں پر جوش میں ہے، جتنے تیرے گناہ تو نے ذکر کیے ہیں میں ان تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ تو وہ بندہ کہنے لگے گا بار الہ، یہ میں نے چھوٹے گناہوں کا ذکر کیا تھا، بڑے گناہ میں ابھی موجود ہے میرے نام اعمال میں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ یہاں پر بھی نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ سے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر رہا ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، جب اس کی رحمت جوش میں آئے گی تو نام اعمال سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ تو کیوں؟ کیونکہ وہ ذات ایسی رحم و کرم فرمانے والی ذات ہے، رحمان اس کی صفت ہے، رحیم اس کی صفت ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ رحمتی یہ وسعت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، میں غضب بندوں پر کم کرتا ہوں، رحمت اپنے بندوں پر زیادہ کرتا ہوں۔ تو یہ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آج کی رات جو توبہ کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے کی رات ہے۔ تو دیکھیے کہ انسان اگر سچی توبہ کرتا ہے تو سچی توبہ کی وجہ سے اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات کیسے ظاہر ہونے لگتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ایسی ادھر توبہ کیا بندہ اگر سچے دل سے توبہ کیا، ادھر فوراً اس کے اثرات مرتب کرنا شروع فرما دیتے ہیں۔ حضرت عمر ہی رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کا درہ اور آپ کا کوڑا مشہور تھا، ہر کوئی آپ کے درے سے تھرراتا تھا، کانپتا تھا اس کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک دوپہر کا وقت ہے، کھڑی دوپہر کے وقت میں وہ سمجھا کہ حضرت عمر یہ وقت باہر نہیں نکلیں گے، ایک شرابی یہ اب شراب کی بوتل کو لے کر، شراب پی کر تو رستے سے نہیں گزر سکتا تھا، شراب کی بوتل لے کر وہ رستے سے جا رہا ہے، گھر میں جا کر شراب پیوں گا، راستے سے نکل کر آ رہا تھا، جیسا ہی دیکھا سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، اس کے اوسان خطا ہو گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ رعب، وہ دبدبا تھا، وہ آپ کا درہ، ہر ایک کوئی تھراتا تھا، ہر کوئی کانپتا تھا۔
جیسا ہی اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، یہ اوپر سے کمبل اڑا ہوا تھا، کمبل کے اندر شراب کی بوتل کو تھمایا ہوا تھا، تو شراب کی بوتل جیسا ہی اپنے بغل میں دبا کر آ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے وہ شخص بتا کہ تو اپنی کمبل کے اندر کیا چیز چھپا رہا ہے، کیا ہے بتا اپنی کمبل کے اندر۔ تو جیسا ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوال کرنا تھا، یہ شرابی شخص یہ فوراً رب کی بارگاہ میں رجوع ہوا، اے بار الہ تیرے صفات میں سے ایک تیری صفت ستار بھی ہے، تو عیبوں کو ستر پوشی کرنے والا ہے، لوگوں کی عیبوں کو عیب پوشی کرنے والا ہے، ستروں کو چھپانے والا ہے۔ آج میں سچی دل سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ سے کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج مجھے رسوا مت کر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مجھے رسوا مت کر، آج مجھے میری عزت کو باقی رکھ لے اور آئندہ سے میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج میری عزت کو باقی رکھ لے۔ یہ دعا کرا گڑ گڑا رہا تھا تو اچانک عمر رضی اللہ عنہ اور قریب آیا، آ کر اس سے وہ بوتل کو لینے کے لیے گئے اور کہا کہ بتا اس کے اندر کیا ہے، تو اس کی زبان سے نکلا کہ اے عمر میری اس بوتل میں سرکہ ہے، میری اس بوتل میں سرکہ ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دودھ ہے، اس نے کہا کہ میری اس بوتل میں دودھ ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ اے وہ شخص تو اگر دودھ لے کر جا رہا ہے، سرکہ لے کر جا رہا ہے، تو اتنے ڈرنے کی کیا بات تھی، اتنے گھبرانے کی کیا بات تھی، لا بتا۔ فوراً شیشہ لیتے ہیں، شیشہ لے کر کھول کر جو دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اس کے اندر سرکہ موجود ہے۔ اب آپ پریشان ہیں، یہ وہ شخص گھبرایا ہوا تھا، پریشان تھا، لے کر جو دیکھے تو اس کے اندر دودھ یا سرکہ موجود ہے، اس کے اندر آپ کو ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آسمان دنیا کی طرف نگاہ اٹھائی، اے بار الہ کیا ماجرا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے عمر میرے صفات میں سے ایک صفت ستار ہے، میں نے اس کے یہ عیب کو چھپا دیا، میں نے اس کی سچی توبہ کی وجہ سے اس کی شراب کو میں نے دودھ یا سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اب دیکھیے ادھر توبہ ہوئی، ادھر زندگی میں انقلاب آ گیا، فوراً تبدیلی ہو گئی۔ توبہ کر کے ایک منٹ بھی نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کے اثرات کو ایسا مرتب فرمایا، اور توبہ کے اثرات کو ظاہر فرما دیا۔ ادھر توبہ ہوئی، ادھر وہ شراب جا کر سرکہ یا دودھ بن گئی۔ تو جو ذات شراب کو سرکہ اور یا دودھ بنا سکتی ہے، وہ ذات نام اعمال کے لکھے ہوئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنا اس کے لیے کیا بڑی بات ہے اس کے اندر۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت حق بہانہ میں جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ بہانے ڈھونڈتی ہے کہ مخلوق کو، اپنے بندوں کو اپنے رحمت سے قریب کیا جائے، اپنے یہ رحمت سے قریب کر کر بندوں کو اصلاح کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے، اور ہم کو یہاں پر آج کے اس پرآشوب زمانے میں، ایسے ماحول میں جہاں پر ہم کو مختلف قسم کے ہم کو چیزوں سے ہم کو آزمایا جا رہا ہے، یا شریعت کے احکامات سے ہم کو یہاں پر آزمایا جا رہا ہے، شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کے خلاف فیصلے کیے جا رہے ہیں عدالتوں میں۔ اب بتائیے ایسے وقت میں بھی اگر ہم ہوش کے ناخن نہ لیں، اگر ہم ایسے وقت میں بھی مسلمان متحد ہو کر اللہ کے در کو اگر آج بھی نہ تھامیں اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، تو پھر کون سا موقع ہو سکتا ہے ہمارے لیے سدھرنے کا، سنبھلنے کا۔ آج ہمارے اسلام کے قانون کے اندر، اسلام کے اصول اور اسلام کی پرنسپل کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کیا، بلکہ کئی احکامات کے اندر یہ تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور یہ کام یہ چلے جا رہا ہے، ایک کے بعد دیگر احکامات کے اندر تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور ہم ہے کہ آج ہم خاموش ہیں، ہمارے اندر نہ قوت ہے، نہ ہمارے اندر طاقت ہے، اور نہ ہمارے اندر آواز نکالنے کی ہمارے اندر کوئی جرأت ہے ہمارے اندر۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ قوت اور طاقت اور یہ جرأت مندی، یہ بے باکی، یہ کس وجہ سے آتی ہے؟ یہ بے باکی، ایمان جب پختہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر بے باکی آتی ہے، ایمان جب پختہ ہوتا ہے تو انسان کے اندر، ایمان والے کے اندر جرأت مندی آتی ہے، اس کے اندر ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہم عمل سے کوسوں دور ہو گئے، تو آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہر قوم ہمارے لیے
یہ ہم کو نوالا بنانے کی کوشش کر رہی ہے، جیسا کہ حضور پاک علیہ السلام نے فرما دیا تھا۔ حضور پاک وہ عالم، وہ غیب دان نبی نے بتا دیا تھا قیامت سے پہلے کیا حالات ہونے والے ہیں، وہ سب تمام حالات ہمارے سامنے اب آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ زمانہ کیسا رہے گا کہ چاروں طرف سے ہر جماعت، ہر قوم امت مسلمہ پر، میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کہ ایک چنا ہوا دسترخوان ہوتا ہے تو اس کے اوپر کیسا گرتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح ہر کوئی میری امت کے کو نوالا بنانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے اس کے اندر؟ حضور نے کیا فرمایا کہ حضور نے فرمایا کیا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت امت مسلمہ کی قلت ہوگی، تعداد میں کم ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، وہ تعداد میں آج سے زیادہ تعداد میں کثرت ان کی ہوگی، بہت زیادہ تعداد میں وہ ہوں گے۔ تو پھر حضور نے صحابہ نے پوچھا کہ پھر کیا وجہ ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو حضور صحابہ نے پوچھا وہن کے معنی کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، ان کے دلوں میں یہ دنیا کی محبت گر جائے گی، موت سے نفرت اور موت سے کترانے لگیں گے۔ اس کے اندر دنیا ہر معاملے میں دنیا کریں گے، دنیا ہی ان کے پیش نظر رہے گی، آخرت اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوگا۔ تو ایسے وقت میں ان کی حالت یہ ہوگی، ہر طرف سے قوم ان کے اوپر حملے کرے گی اور ان کو اپنا نوالا بنانے کی، ان کو زیر کرنے کی، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گی۔ آج وہی زمانہ ہم پر آ گیا ہے۔ ہمارے اگر اور اسلاف کی زندگیوں کا مشاہدہ کریں، ہمارے اسلاف کے ان کے تاریخی واقعات کو اگر ہم کھنگالیں تو خلفائے راشدین کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ جس کو حضور نے خیر القرون کہا تھا، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، حضور نے کیوں فرمایا بہترین؟ کیوں فرمایا وہ زمانے کو؟ اس وجہ سے کہ وہ اسلام سے وابستہ تھے، اسلام کے احکامات سے وابستہ تھے، اللہ اس کے رسول کی محبت انہوں کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ نفسانی خواہشات اور دلوں سے نکال چکے تھے، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، ان کے پیش نظر آخرت اور آخرت کی کامیابی تھی، اللہ اس کے رسول کی رضامندی ان کے پیش نظر تھی۔ وہ جائز خواہشات کے جب معاملہ آتا تو جائز خواہشات کے وقت میں بھی اگر اس کے مقابلے میں اگر اللہ کے کوئی احکامات آ جاتے، اپنی جائز خواہشات کو وہ پیچھے ڈال دیتے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے لیے آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت ایک واقعہ بڑا ہی دل خراش اور دل سوز واقعہ یہ حدیث کی کتابوں میں ہم کو ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری، تبھی تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا، کامران کیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم آج قرآن کو چھوڑ دیے، قرآن کے تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے کہہ رہے ہیں، وہ معزز کیوں تھے؟ وہ پکے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، وہ دین اور دینداری ان کے پیش نظر تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک صحابی رسول ہے، یہ ان کی نئی نویلی شادی ہوئی، شادی ہونے کے ساتھ ہی پہلی رات اپنے نئی نویلی دلہن کے ساتھ رات گزار رہے ہیں اور چند لمحات، چند گھنٹے اپنی دلہن کے ساتھ گزارے، فوراً ادھر جنگ کا نخارہ بجتا ہے، جنگ کا اعلان ہوتا ہے حضور پاک علیہ السلام کی طرف سے کہ لوگوں آ جاؤ، ہم کو مقابلہ کرنے کے لیے، کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ جنگ احد کی بات تھی تو جنگ احد کے لیے نخارہ بجا اور اعلان کیا گیا کہ جو بھی مرد حضرات اپنے گھروں میں ہیں فوراً یہ کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے باہر آ جائیں۔ اب دیکھیے شادی کی رات ہے اور نئی نویلی دلہن بازوق میں ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا ہی وہ آواز آئی نخارے کی، جنگ کا طبل بجا، تو روایتوں میں کیا آتا ہے اپنی چند گھنٹے، چند لمحات اپنی بیوی کے ساتھ گزارے تھے اور گزارنے کے بعد جیسے ہی وہ آواز سنا تو اپنی بیوی سے کہا کہ اے میری دلہن، اے میری زندگی، یقیناً تم اب تمام چیزوں کو چھوڑ کر میرے پاس آئی تھی، لیکن یاد رکھو
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جاری ہو گیا ہے، جو مرد حضرات گھر میں موجود ہے فوراً باہر آ جائیں، تو میں تم سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں اگر تمہارا حق پر ادا نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے اب یہاں پر رہ نہیں سکتا۔ یہ بستر جو سہاگ کا بستر ہے میرے لیے اب کانٹوں کا بستر معلوم ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ میرے آقا نے وہاں اعلان کر دیا ہے، میرے آقا نے وہاں آواز دے دی ہے جو مرد حضرات گھروں میں ہیں وہ باہر آ جائیں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہ تو بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ جذبہ ہے تو میں بھی آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کو بخوشی اجازت دیتی ہوں، اور میں اس وجہ سے اجازت دے رہی ہوں کل قیامت کے دن اگر آپ جام شہادت نوش کریں گے تو قیامت کے دن کل اعلان ہوگا حنظلہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمائی تھی تو ان کی بیوی نے ان کو اپنی نو بیاہی رات میں اجازت دے کر ان کو جنگ کے حوالے کیا تھا۔ تو مجھے حنظلہ کی بیوی کہہ کر جب پکارا جائے گا تو میرا سر یہ شان سے اوپر ہو جائے گا، جائیے میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ بیوی نے اجازت دے دیا۔ دیکھیے کہ وہاں پر نہ مرد حضرات کے اندر یہ نفسانی خواہشات کا کوئی اثر ہے، نہ عورتوں کے اندر کچھ اثر ہے، وہاں جو کچھ بھی ہے رب اور تبارک تعالیٰ کی رضامندی ہے، اس کے احکامات کی پابندی ہے۔ یہاں پر فوراً نکلتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، جنگ کا میدان ہے، احد کے میدان میں خوب مقابلہ کرتے ہیں، خوب مقابلہ کرتے ہیں، کئی کافروں کو یہ جہنم رسید کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک ہوتے 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 پھر آپ بھی جام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ اب پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کے بعد کئی گھنٹے جنگ چلتی ہے، جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس وقت تقریباً 60-70 مسلمانوں کی شہادت اس وقت اس جنگ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پورے شہیدوں کی لاشوں کو، ان کی میتوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ چنانچہ سب کی میتوں کو ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، سب کی میتوں کو دیکھا جاتا ہے تو ہر ایک کی میت وہاں موجود ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش وہاں پر ندارت موجود نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ حنظلہ کی لاش کہاں پر ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا خوب لیکن وہاں پر ان کی لاش نظر نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ مجھ سے اجازت لے کے جنگ کے میدان میں گئے ہیں، اور کسی نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا کہ کافر کا وار ان کو فلاں جگہ لگا تھا، کسی نے کہا میں نے ان کو نیچے گرتا ہوا دیکھا تھا، کسی نے کہا کہ میں ان کو شہادت پاتا ہوا دیکھا تھا۔ تو پھر کہا کہ پھر جب یہ بات ہے تو پھر کہاں ہے لاش ان کی، ڈھونڈو تلاش کرو۔ تو سب لاشوں کے دور جنگ کے میدان میں دور دراز مقام پر جا کر ڈھونڈا جب جاتا ہے تو ایک مقام پر آپ کی لاش مبارک پائی جاتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ کو غسل دیا جا کر، آپ کو کفن پہنا کر ابھی تازہ لایا گیا ہے، غسل دیا گیا ہے اور کفن تازہ پہنا گیا، ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ اور آپ کے سر مبارک کے بالوں سے پانی کے خطرات ٹپک رہے ہیں ابھی۔ تو سب جنوں کو یہ حیرت ہو گئی اس کے اندر کہ جنگ کے میدان میں یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ سب لوگ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش مل گئی اور ایسی حالت میں ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی ان کو غسل دیا گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیوی سے فرمایا کہ بتاؤ کہ حضرت حنظلہ نے تمہارے ساتھ رات میں کچھ اوقات گزارے تو اس کے بعد انہوں نے غسل کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو بیوی نے کہا آپ کا نخارہ بجا، آپ کا اعلان ہو گیا تو ان کو کچھ سجائی نہیں دیا، غسل کرنا تھا وہ بھی یاد نہیں رہا، جنگ کے میدان کے لیے نکل گئے تھے غسل بھی یاد نہیں رہا۔ تو حضور نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے دیکھا آسمان دنیا سے فرشتے اپنی ہاتھوں میں حضرت حنظلہ کی لاش کو لے کر آئے اور میرے پاس لا کر حاضر کیے، اور حضرت حنظلہ کی لاش کو فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے غسل دے کر لے آیا۔ تو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے آپ کو، وہ غسیل ملائکہ، غسیل کسے کہتے ہیں؟ ملائکہ نے جس کو غسل دیا ہو، غسیل ملائکہ آپ کا لقب اس وقت سے پڑ گیا۔ اب غور فرمائیے کہ اب یہ واقعہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری
کیسے انہوں نے اثار و قربانی کا مظاہرہ کیا اسلام کے احکامات کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے۔ یہ اسلام ہم تک یہاں پر اس شان و شوکت کے ساتھ یوں ہی نہیں آیا، انہوں نے اپنی تمام تر یہ دامے درہمے سکنے ہر قسم کی قربانیوں کو دے کر انہوں نے اسلام کو ہمارے سامنے ایک معزز انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا تھا۔ تو یہ آج کی رات ہمارے لیے خوشخبری سنا رہی ہے، یہ پیغام دے رہی ہے کہ آج بھی اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب اور سدھار لانا چاہتے ہو، پلٹ کر آؤ، اپنے ماضی کی طرف دیکھو، اپنے اکابر کی طرف دیکھو، اپنے اسلاف کی طرف دیکھو، تمہارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری تھی، ان کو کیوں کامیابیاں ان کے قدموں کو چوما کرتی تھی، کیوں ان کے لیے یہ نصر من اللہ فتح قریب کے یہ آوازیں آسمان دنیا سے کیوں آتی تھی، آج آوازیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اپنی زندگیوں کا تجزیہ کرو، اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں سے تقابل لو اور ان سے کمپرومائز کرو، اور ان کے تقابل کر کے دیکھو کہ تمہاری زندگی میں کیا کمی آ گئی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ آج کی رات ہمارے لیے اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کی رات ہے، یہ ہمارے جو ہم نے اسلام کے سبق کو بھلا دیا ہے، وہ سبق کو یاد دلانے کے لیے یہ رات آتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج کی اس رات میں جہاں کئی ایک زندوں کے لیے رحمت کی خوشخبری دی گئی ہے، وہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ آج کی رات جہاں مرحومین زندوں کے لیے رحمت والی ہے، تو وہیں پر مرحومین کے لیے بھی تم دعائے مغفرت کر کے مرحومین کو بھی آج کی رات کا حصے دار بنانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ترمذی شریف کی روایت ہے، ترمذی کی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج کی رات جنت البقیع میں، جنت البقیع کسے کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ کا وہ قبرستان جہاں پر صحابہ کرام کی کثرت وہاں موجود ہے اور اللہ کے نیک بندوں کی کثرت وہاں پر موجود ہے، وہ جنت البقیع جس کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے جس کو جنت البقیع کا مقام مل گیا اس کو جنت کا مقام حاصل ہو گیا۔ وہ جنت البقیع، کہ جنت البقیع کے قبرستان میں، تو اب بتائیے کہ جو جنت البقیع میں جو دفن ہو گیا اس کے لیے جنت میں جنت کی خوشخبری ہے، جنت میں جانا اس کے لیے طے ہے اس کے اندر، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جنت البقیع آ کر وہاں دعائے مغفرت فرما رہے ہیں، دعائے رحمت فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہر عمل امت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، امت کے لیے ایک درس ہوتا ہے۔ حضور وہ رحم کیے ہووں پر مغفرت جن کو عطا کی جا چکی ہے ان کے لیے دعائے رحمت فرما کر یہ بتا رہے ہیں کہ جب جنت البقیع کے یہ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت جب کی جا سکتی ہے تو تمہارے اپنے مرحومین کے لیے جو گناہوں کی زندگی گزار کر گئے ہیں ان کے لیے تو دعائے مغفرت کی جانی چاہیے آج کی رات میں۔ یہ نمونہ دینے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع گئے، وہاں پر آپ نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر تھی آپ کے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام رات کے وقت میں کچھ حصے میں وہاں پر موجود ہیں، پھر آپ نیند بیدار ہوتی ہے، نیند سے بیدار ہوتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، تو کیا دیکھتی ہے کہ حضور بستر پر موجود نہیں ہیں، تو فوراً وہاں سے نکل کر، کیوں مسجد نبوی سے جب نکلتے ہیں حجرے سے نکلنے کے کچھ فاصلے پر ہی جنت البقیع وہاں پر موجود ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً چلتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، جنت البقیع میں آ کر دیکھتی ہے تو حضور پاک علیہ السلام جنت البقیع میں یہ اپنے مرحومین امت کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں وہاں پر۔ جیسا ہی عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچتی ہیں تو پہنچنے کے ساتھ ہی حضور پاک علیہ السلام اپنے سر مبارک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، دیکھ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ بتاؤ کہ اتخافین ان یحیف اللہ ورسولہ، کیا تم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ اللہ اس کے رسول تم پر زیادتی کرے ہیں؟ یعنی تم یہ سمجھ کر آئے کہ باری تو میری تھی، پھر حضور کہیں اور کسی اور زوجہ کے پاس تو نہیں چلے گئے؟ تم یہ سمجھے کہ میں نے اپنے وہ باری کے اندر کچھ کوتاہی کیا، کچھ زیادتی کیا تم نے؟ اب یہاں پر دیکھیے حدیث کے الفاظ ہیں یہ، ان یحیف اللہ ورسولہ، کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کیا کیا؟ یہاں اللہ کا کیا معاملہ ہے یہاں پر؟
یہاں پر تو اللہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہاں حضور کا معاملہ عائشہ سے معاملہ ہے یہاں پر، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ میرا کوئی عمل جو ہوتا ہے وہ اپنا عمل نہیں ہوتا ہے، میرا عمل میرے اللہ کا عمل ہوتا ہے، میں جو عمل کرتا ہوں میرے اللہ کا پسندیدہ میرا عمل ہوتا ہے، اس کے اندر میرا کیا کسی کے ساتھ حق تلفی کرنا اللہ کی حق تلفی کرنا ہے، میں کسی کا حق دلانا اللہ کا حق دلانا ہے اس کے اندر۔ یحیف اللہ و رسولہ، کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ اس کا رسول تم پر حق تلفی کرے گا؟ تو عائشہ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ بستر پر موجود نہیں تھے تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں آپ کہاں تشریف لے گئے ہیں، میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں پر آئی تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ معلوم ہے آج کی رات کیسی رات ہے؟ آج کی رات وہ مبارک رات ہے، وہ برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے آج کی رات، کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرما کر رحمتوں کی بارش برسا کر بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے تعداد سے زیادہ تعداد میں گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس وجہ سے میں یہاں پر اپنے مرحومین امتیوں کی مغفرت کے لیے یہاں پر قبرستان آیا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر قبرستان آ کر یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ نمونہ اسوہ دیا کہ تم بھی آج کی رات میں اپنے مرحومین کے لیے قبروں کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کر کے اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دعا کہ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت بھی ہوگی، اور دوسری بات کیا ہے؟ زورو فإنہا تذکر الموت، قبرستان کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ فإنہا تذکر الموت، قبروں کی زیارت کرنے سے تم کو اپنی موت یاد آئے گی، تم کو اپنی موت یاد آئے گی، اور انسان جب اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اس سے غفلت اور لاپرواہی نہیں ہوگی، کم ہوگی۔ اور اگر موت کو بھول جائے گا، جیسا کہ کہا جاتا ہے کوئی شخص دل میں دعائیں کرتا ہے تو بولتے ہیں کہ موت کو بھول گیا تو موت کو بھول جانا غفلت کا شکار ہونے کے مترادف ہے، اور موت کو یاد رکھنا انسان کے سدھر اور اس کے اصلاح اور اس کے سدھرنے کی یہ علامت اور نشانی ہے۔ تو انہا تذکر الموت، تو جہاں پر قبروں کی زیارت سے مرحومین کی مغفرت ہوتی ہے، وہیں پر زیارت کرنے والے کے لیے آخرت یاد آتی ہے، اس کو اپنے آخرت کے بعد مرنا، اپنا موت یاد آتی ہے، اور موت کو یاد رکھے گا تو اس کے لیے عمل کے لیے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ روایتوں میں کیا آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب قبرستان جاتے آپ تو اتنا کثرت سے روتے، قبروں کے پاس ٹھہر کر اتنا کثرت سے روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے سوال کیا کہ عثمان کہ آپ کسی اور مقام پر اتنا نہیں کثرت سے روتے جتنا آپ قبرستان میں قبر کے پاس ٹھہر کر روتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ منزل اگر آسان ہو گئی اس کے بعد کی تمام منزلیں آسان ہیں، یہ منزل اگر کٹھن ہو گئی اس کے بعد کی منزلیں اور کٹھنائی میں یہ شامل ہو جائے گی، اس وجہ سے میں روتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ ہمارے اسلاف نے جن کو خوشخبری مل گئی ہے جنت کی، ارے جن کو ذوالنورین کہا جا رہا ہے، دو نور والے، جن کی نکاح میں دو اللہ کے رسول کی دو صاحبزادیاں جن کے نکاح میں آ جائیں، ان کی مغفرت کے بارے میں کون شک کر سکتا ہے؟ لیکن ایسے مغفرت والے ہمارے اسلاف نے یہ ہمارے لیے نمونہ دینے کے لیے کیا کیا؟ اپنی زندگی پوری یہ اللہ کے خوف اور خشیت میں گزاری تاکہ ہمارے لیے نمونہ مل جائے کہ خوشخبری جن کو ملی تھی جنت کی وہ اتنا رو رہے ہیں، تو جن کو خوشخبری نہیں ملی وہ ان کو کتنا رونا چاہیے، اس کے لیے کتنے اپنی زندگی اپنے اور خوشخبری اور اپنے بشارت کا اور اپنی نجات کا کتنی فکر کرنی چاہیے اس کے اندر۔ تو چنانچہ آج کی رات میں ہم کو قبرستان میں بھی جانا ہے، وہاں جا کر وہاں پر قبروں کی زیارت بھی کرنا ہے، اور روایت میں جیسا آتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، کہا جاتا ہے مختلف دعائیں آئی ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، یہ سلامتی کہتے ہوئے وہاں پر جانا چاہیے اس کے اندر۔ اب دیکھیے یہاں پر کہ قبرستان میں جب جا رہے ہیں ہم تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں کیا فرمایا؟ السلام علیکم یا فرمایا، اے اہل قبور
یا ندا کے لیے بولا جاتا ہے، یا اس کے لیے بولا جاتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، سامنے موجود ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا رسول اللہ بولنا کفر ہے، یا رسول اللہ بولنا بدعت ہے، یا رسول نہیں بول سکتے، کیوں نہیں بول سکتے، یا اس کو بولتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے، جو حیات والا ہوتا ہے، اور جو نعوذ باللہ جو زندگی سے پردہ کر چکا ہے، اس کے لیے یا کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا رسول اللہ بولنا ناجائز ہے۔ تو اب بتائیے یہاں مرحومین یا دنیا کی زندگی بھی ختم ہو گئی، وہ مقبور بھی ہو گئے، قبرستان میں ان کو تدفین بھی کر دیا گیا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں وہاں جب جاؤ تو کیا بولو، یا اہل القبور، اے قبر والو۔ تو جب قبر والوں کو یا سے ندا کر سکتے ہیں تو بتاؤ پھر وہ غیب دان نبی، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی امت کی زندگی، اس کی زندگی کے اوپر موقوف ہے، اس کی زندگی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہماری زندگی وابستہ ہے، تو بتائیے کہ ایسی ذات کے لیے یا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو بتائیے اس میں کیا شرک و کفر ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جب یہ یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو پھر یا رسول اللہ کہنے میں کیا قباحت ہے؟ یہ اہل القبور بول رہے ہیں یہاں پر۔ ارے وہ گناہ گار جو مر کے گناہوں میں لطف زندگی گزارا تھا، مر گیا، اس کو یا بول کر اس کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کے خطاب کے لیے تو راضی ہے لیکن اپنے نبی کو یا کہنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ اب بتائیے ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو یہ آج کی رات یہاں ہم قبروں کی زیارت بھی کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جہاں قبرستانوں میں اولیاء اللہ رہتے ہیں، اولیاء اللہ کی مزارات کی بھی ان کی زیارت کرنا چاہیے، ان سے بھی ملتے جلتے رہنا چاہیے، ان کی بارگاہ میں بھی جاتے آتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس آنے والوں کو کبھی بھی یہ رسوا نہیں کرتے، کبھی بھی وہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ یہ اولیاء اللہ ان کی صفت یہی ہے کہ یہ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ اور روایتوں میں کیا آتا ہے کہ قبرستان والوں کو ہمارے ایصال ثواب کی بھی ضرورت ہے، اور اولیاء اللہ سے ہم کو توسل اور ان کے وسیلہ لے کر دعا کرنے بھی کی ہم کو ضرورت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مرنے والے کی مثال کیسی ہے؟ پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہے۔ جیسا پانی میں ڈوبنے والا ایک تنکے کے سہارے کو ڈھونڈتا رہتا ہے، اسی طرح مرنے والا ایصال ثواب کا منتظر رہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی ایصال ثواب کرے، میرے لیے کوئی کار خیر کا کام کرے، میرے لیے کوئی بھلائی کا کام کرے، میرے لیے کوئی خیرات کرے، صدقات کرے، وہ اس کا منتظر رہتا ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ یاد رکھو، انسان زندوں کے دعا سے، زندوں کی دعائے مغفرت سے اور زندوں کی ایصال ثواب سے مرحومین کے لیے وہ آنے والے پہاڑوں برابر عذاب کو اللہ تعالیٰ ٹلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم دعا کر رہے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، تو مرحومین کے اوپر سے آنے والے عذابوں کو اللہ تعالیٰ ٹلا دیتا ہے اس کے اندر۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا فرمایا کہ اپنے نیک لوگوں اور بزرگان دین کے پاس جب جاؤ تو ان سے بھی اپنے تعلقات کو بحال رکھو، اور یاد رکھو اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ یہ مت سمجھو کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کی قوت اور طاقت کم ہو گئی، ان کی مدد کرنے کی قوت ختم ہو گئی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی دنیا میں لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، تو اللہ کا ولی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اسی طرح مدد کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ اور زیادہ مدد کرتا ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ دنیا میں رہتے وقت وہ جتنی مدد کرتا تھا، وہ دنیا میں رہ کر رب کا بندوں کے قریب ہونے کی وجہ سے رب کا قرب اس کو تھوڑا کم ہو گیا تھا، لیکن جب وہ پردہ کر لیتا ہے تو رب کا قرب اس کو زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب رب کا قرب اس کو مل جاتا ہے تو وہ اپنے آنے والے اور ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو رب کی بارگاہ میں قبولیت اور شرف قبولیت سے یہ سرفراز کرتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اولیاء اللہ سے توسل اور وسیلہ مانگ کر دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ یہاں تک کہ روایتوں میں کیا آتا ہے کہ اس سے پہلے بھی واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ اب دیکھیے یہاں ہم کو
دین ہم کو جو ملا ہے ہمارے اسلاف سے ملا ہے، ہمارا دین اپنا یہ تمام ہم نے اپنے اسلاف سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے۔ ہمارا دین یہ نیا دین نہیں ہے، یہ ہمارا اسلاف سے آیا ہوا دین ہمارا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں سے دین کو لیا ہے، دینی تعلیمات ہم نے ان سے حاصل کیا ہے۔ اس کے اندر آج کے زمانے میں، آج کے یہ دور کے بعض لوگ ایسا مختلف قسم کے یہ گمراہی کا شکار ہو کر، بدعقیدگی میں مبتلا ہو کر، کئی ایک قسم کے یہ لوگوں کے اندر اعتراضات پیدا کر کے لوگوں کو بے چینی میں مبتلا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر ان کے توسل سے دعا مانگنے سے کیا ملتا ہے، رب کو پکارو، رب سننے والا ہے۔ ادعونی استجب لکم کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو پکارو میں تمہاری دعاؤں قبول کرتا ہوں۔ تو یاد رکھو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر امام ہیں، یہ ان کا ایک کئی طبقہ ایک مسلمانوں کا ان کی آپ کی پیروی کرتا ہے، تقلید کرتا ہے امام شافعی کی۔ امام شافعی کے تعلق سے آتا ہے جب آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب آتے تھے آپ۔ امام ایک بڑے امام دوسرے امام کے پاس آ رہے ہیں اور آ کر وہاں پر ان کے مزار کے قریب میں کسی مقام پر 2 رکعت نماز پڑھ کے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے امام اعظم کا واسطہ دے کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مشکل مسئلے کو اللہ تعالیٰ حل فرما دیتا اس کے لیے۔ امام شافعی کے تعلق سے روایتوں میں آ رہا ہے کہ مشکل مسئلہ ہوتا تو امام اعظم کے مزار پر آتے تھے اس کے اندر۔ تو اب دیکھیے یہاں پر امام شافعی کیسے مقام، کیسے بلند پایا امام ہے اس کے اندر، لیکن آپ یہ نمونہ اپنے آنے والوں کے لیے دے رہے ہیں کہ یاد رکھو جب کوئی معاملہ مسئلہ پیش آ جائے تمہارے لیے، تمہاری اگر دعائیں مقبول نہیں ہو رہی ہے، رب ہر ایک کی سنتا ہے، صحیح ہے، لیکن وہ تو ہماری بھی سنتا ہے، وہ اپنوں کی بھی سنتا ہے، پرایوں کی بھی سنتا ہے۔ جب ہم جیسے گناہ گاروں کی سنتا ہے تو اپنے لاڈلے اپنے پیاروں کی کیوں نہیں سنے گا؟ ہماری زبانیں یہ گناہ کرتے کرتے ایسی گندی ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، لیکن جن زبانوں سے اگر ہم دعا کروائیں وہ زبانیں جو نیک وکاری میں یہ بلند پایا مقام حاصل رکھتی ہے، اگر وہ ان کی زبانیں اگر ہماری دعا کے لیے ہل جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کر ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جایا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر توسل کے وسیلے کے اللہ دعا قبول نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وسیلہ مانگنا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ ہم یہ سمجھ کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، لیکن ہماری زبان اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں سے سنے، ہماری ایک گناہ کرنے والی زبانوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم یہ اولیاء اللہ کا وسیلہ بناتے ہیں، اولیاء اللہ کو توسل بنا کر ہم دعا کرتے ہیں۔ تو آج کی اس متبرک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اے بار الہ، اس رحمت والی رات میں، اس برکت والی رات میں، اس مغفرت والی رات میں، اس بخشش والی رات میں ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کے کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہم نے جو دانستہ گناہ کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، جو نادانستہ گناہ کیے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے، جو انجانے میں گناہ کیے ہیں، جانے انجانے میں جتنے گناہ کیے ہیں بار الہ، آج کی رات کے دوپہر میں ہم کو تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہمارے لیے آج تقدیریں بنانے والی رات ہے، آج کی وہ رات ہے جن انسانوں کی تقدیریں بنائی جاتی ہیں، انسانوں کی تقدیر سنورتی ہے، اے بار الہ ہماری تقدیروں کو بھی سنوار دے، ہماری تقدیروں کو بھی تو یہ شقاوت سے سعادت میں تبدیل کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آج کی رات آسمانی دنیا کے نیچے ٹھہر کر یہ دعا کرتے تھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اے بار الہ آج کی رات تو فیصلے کرنے والی رات ہے، آج کی رات مقدر بنانے والی رات ہے۔ اگر اگر مقدر میرا نام اعمال، اگر میرے نام اعمال میں شقاوت اور بدنصیبی لکھی بھی ہے تو بار الہ میری شقاوت کو تو سعادت میں بدل دے۔ اے اللہ، اے بار الہ ہم حسن بصری وہ نیک جلیل القدر ہمارے بزرگ کا ہم واسطہ دیتے ہیں، انہوں نے جو دعا کی تھی، اے بار الہ ہماری دعا، ہماری زبان تو گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں اڑی ہوئی ہے، حسن بصری کی دعاؤں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں بار الہ۔ ہم بھی وہی دعا کرتے ہیں کہ اگر اے بار الہ ہمارے نام اعمال میں اگر شقاوت اور بدنصیبی لکھی بھی ہے تو آج کی رات کے طفیل اے بار الہ ہم کو سعادت اور ہمارے لیے نیک نصیبی
ہمارے نام اعمال میں لکھ دیجئے، ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجئے، ہم کو سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ جس کے بعد ہم سے گناہ نہ ہونے پائے۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب لائیے، ہماری زندگیوں میں سدھار لائیے، ہماری زندگیوں میں اصلاح اور ہماری زندگیوں میں تبدیلی ہمارے اندر آ جائے کہ آج کے بعد سے ہماری زندگیوں میں ایسا معلوم ہونے لگے کہ واقعی اس نے سچی توبہ کی ہے، ہماری زندگیوں سے ہمارے اعمال سے وہ چیز ظاہر ہونے لگے۔ اے بار الہ، ہم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کے جو بھی مقاصد ہے ان کی دینی دنیاوی اخروی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہے ان کے پریشانی کو دور فرمائیے، جو ناقد خدا لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کی شادی کے اسباب بنا دیجئے، جو لوگ رزق کے لیے پریشان حال ہے بار الہ آج کی اس متبرک رات میں تو رزق دینے کا یہ وعدہ فرما رہا ہے بار الہ، سب کو تمام امت مسلمہ کے جتنے افراد ہیں ان کی تم اس کو جو روزی سے لگے ہوئے نہیں ان کو روزی عطا فرما، جن کو روزی مل چکی ہے بار الہ ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے بار الہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو دنیا سے پردہ کرے ہیں بار الہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما کر ان کی خبروں کو نور سے بھر دے، ان کی خبروں کو کشادہ فرما دے، اور ہمارا وقت آخر بھی جب آ جائے اے بار الہ ہم کو بھی ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ نصیب ہو، اور ہم کو ہمارے نظروں کے سامنے تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو، اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، اور اب ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، زبان پہ کلمہ طیبہ ہو، اور نظروں سے تیرے حبیب کا یہ دیدار ہوتے ہوئے ہماری موت آ جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔